کہ یہ 3 بجٹس کی ہمارے پاس فائلز بنی ہوئی ہیں. ان تینوں بجٹس کی فائلز سے ایک چوتھی فائل ہو جو ان تینوں ڈویژنز کے ایکسپینسز کو کنسولیڈیٹ کر کے ہمارے سامنے پرنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ. ٹھیک ہے, ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک 3 ڈویژنز کی رپورٹس ہیں, سمپل سی چھوٹی سی رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان تینوں رپورٹس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو کر یا سم ہو کر ایک چوتھی شیٹ پر آ جائے جو کہ ہمارے ٹوٹل کمپنی کے بجٹ کی شیٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں, بہت آسان ہے. ہم نے سمپلی پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں لیفٹ اور ٹاپ کی چیزیں چاہیے ہوگی روز, تو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا. پہلے میں ایک نیو ٹوٹل کی ورک بک میں نے کریٹ کر لی. ٹھیک ہے, اس کا نام بک 8 ہے, آپ کوئی بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک میں نے نیو بک کریٹ کر لی. یہاں تک کوئی مسئلہ ہے نیو بک کریٹ کرنے میں؟ تینوں فائلیں آپ کے پاس کھل چکی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ آ جائے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ جو لیفٹ کا کالم ہے اس کا کاپی چاہیے. سب سے پہلے آپ نے تینوں فائلز کھول لیے, ایک نیو فائل کھول لیں آپ لوگ, کیونکہ بعض اوقات آپ اسی فائل میں کر لیتے ہیں پھر وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. ایک کنٹرول این کر کے یا فائل میں نیو کر کے ایک نیو فائل کھول. ہمارے پاس دیکھیں ایک نیو بک آ چکی ہے یہاں پر. ہم چاہتے ہیں کہ اس نیو بک میں ان تینوں فائلز کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان تینوں فائلز کا ڈیٹا لانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں سمپلی کرنا یہ ہوگا, پہلے تو ہیڈنگز ٹائپ کرنی ہوگی. ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں ہیڈنگز ٹائپ کروں, دوسرا آپشن کیا ہے وہاں سے کاپی کر لیں. ٹھیک ہے, تو میں دوسرے آپشن پہ جاؤں گا. میں یہاں پر آ گیا, میں نے سلیکٹ کر لیا, صرف ہیڈنگز کو رائٹ کلک کیا, کاپی کر دیا. یہاں پر ہم آ گئے اپنی نئی بک پہ اور ہم نے پیسٹ کر دیا. سب سے پہلا کام تو آپ لوگ یہ کروائیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اچھا دیکھیں, ہم نے یہاں پر ہمارے پاس کالم ہیڈنگز, را ہیڈنگز دونوں چیزیں آ گئی ہے. اب ہم چاہتے ہیں ان تینوں بکس میں جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے ان تینوں بکس کا ڈیٹا یہاں پر ٹوٹل ہو کر آ جائے. اور ایسی آپ کو ضرورت پڑے گی, نارملی ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جو میں چیز بتاؤں گا جب آپ یہ کر لیں گے مشکل کام تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. یہ وہی والی بات بتاؤں گا جس پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. کوئی کھڑا ہونا چاہتا تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگلی کلاسز میں کوٹ کر سکوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں کا کنسولیڈیٹ ہو کے یہاں پر آ جائے. بالکل سمپل بات ہے, ہم نے کل کی کلاس میں اس کو پریکٹس بھی کیا ہے. ہم نے سمپلی کیا کر دیا, ایکولس ٹو, ٹھیک ہے, ڈویژن 1 ڈویژن 1 کا بکس پلس ڈویژن 2 کا بکس, ڈویژن 2 کے جنوری کا بکس رادر, پلس ڈویژن 3 کے جین کا بکس. اب آپ انٹر میں نے کیا, یہ بیسیکلی فارمولا ہمیں لکھنا. ہم نے کل 2 باتیں کی تھی, میں اس کو آپ کو بتاتا بھی ہوں اسٹیپس کیا کیا. میں نے سب سے پہلے تو ایکولس ٹو پریس کیا. ایکولس ٹو میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ 2 طریقے سے بکس کے بیچ میں موو کر سکتے ہیں. ایک تو ماؤس کو یوز کرتے ہوئے آپ موو کر سکتے ہیں. دوسرا ہم نے کل کی کلاس میں ایک چیز ڈسکس کی تھی, کنٹرول ٹیب. کنٹرول ٹیب کے تھرو بھی آپ شیٹس کے بیچ میں موو کر سکتے ہیں. آپ ماؤس کے ذریعے دوسری شیٹ سلیکٹ کریں, اس کا جو بھی سیل سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر ہمارے کیس میں وہ تھا B4. ٹھیک ہے, ہمارے کیس میں B4 تھا, ہم نے B4 سلیکٹ کیا. آپ کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو, آپ کو وہ اپروپریٹ سیل سلیکٹ کرنا ہے اور پھر دوسری بک میں آنا وہاں کا سیل سلیکٹ کرنا ہے, تیسری بک میں آنا وہاں کا سیل سلیکٹ کرنا. تینوں کا سیل سلیکٹ کر کے آپ جب انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر اس کا سب نے, جیسے کچھ لوگوں نے کوئکلی کیا کہ اس کو کاپی کر کے مطلب ایکولس ٹو کا سائن ڈال کے سب جگہ کر دیا. اچھا, اب ہم اس کو کاپی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو نیچے کاپی کر لیتا ہوں. کیا ہوگا, کاپی ہو جائے گا. اوپس, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ کاپی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دونوں سلیکٹ کروں گا تو بھی یہی ہوگا. جناب ابھی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا, لیکن کل ہم اس بارے میں اتنا زیادہ کلیئر نہیں تھے کہ جب ہم کسی دوسری بک سے کوئی لنک لاتے ہیں تو وہ آلریڈی ایبسولوٹ ہوتا ہے. لک ایٹ دس, لک ایٹ B4, $B $4
وہ آلریڈی کیا چیز ہے؟ ایبسولوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم جو دوسری بک کا بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایبسولوٹ ہے. اب تینوں کے تینوں کو ہم کو ایبسولوٹ سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ریلیٹو کرنا. ٹھیک ہے. ایک چیز تو ہم نے دیکھی تھی کہ ایک سیل کو اگر ہمیں ریلیٹو کرنا ہے اس سیل پہ کلک کر کے F4 کر دیں گے تو بھی ہٹ جائے گا. اس پورے کو کرنا ہے تو ہم پورے کو سلیکٹ کر کے, چاہے آپ ماؤس سے ان کو سلیکٹ کر لیں, میں نے ماؤس لیا اور پورے فارمولا کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے. میں نے F4 پریس کیا ہے, F4 پریس کیا, F4 پریس کیا. اب آپ دیکھیں تینوں کے تینوں B4 سے کیا ہو گیا؟ ڈالر سائنس ہٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئرٹی اس کے اندر تینوں کے تینوں جو ہمارے پاس B4 کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اس میں ڈالر سائنس تھے, وہ ہٹ چکے ہیں. اب جیسے ہی میں انٹر کروں گا اب میں اس کو کاپی کر سکتا ہوں نیچے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹلس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو میں رائٹ سائڈ پہ بھی کر سکتا ہوں, میں نے سلیکٹ کیا. آپ سارا سلیکٹ کر لیں گے, F4 جیسے ہی پریس کریں گے فرسٹ ٹائم وہ رو سے ہٹائے گا ڈالر, دوسرے ٹائم وہ کالم سے ہٹائے گا, اور فائنلی دونوں سے ڈالرز آپ کے ہٹ جائیں گے 3 مرتبہ. آپ دیکھ لیں وہاں ڈالر جب ہٹ جائیں, ویسے 3 مرتبہ آئی ہے لیکن آپ دیکھ کے کریں گے تو زیادہ آپ کو کلیئرٹی اس کے اندر ہوگی. جب ڈالر سب سے ہٹ جائیں تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بکس کے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شیٹ کے نام آ رہے ہیں. ہم نے پہلے کیا بات کی تھی, کل بھی یہ بات کی تھی, دوبارہ میں کر رہا ہوں یہ بات, کہ ہمارے پاس بک نیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپوسٹرافی کے اندر شیٹ نیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایکسکلیمیشن سائن ہوتا ہے, پھر ایڈریس ہوتا ہے. اور میرے حساب سے اپوسٹرافی ہمارے پاس شیٹ نیم کے پاس نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی ایکسٹرنل بک سے لیتے ہیں, جب بھی ہم کوئی ایکسٹرنل بک سے لنک لیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل ہوتی ہے. سب سے پہلے بک نیم ہوتا ہے اسکوائر بریکٹس کے اندر, اس کے بعد شیٹ نیم ہوتا ہے, اس کے بعد ایکسکلیمیشن کا سائن ہوتا ہے, جو بک نیم اور شیٹ نیم اپوسٹرافیز کے اندر انکلوز ہوتا ہے, اور آخر میں ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف سمجھنے کے لیے, آپ نے لکھنا نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی اس وقت یہ شیٹس کھلی ہوئی, یہ بک جو ہے اوپنڈ ہے. جب آپ نے کوئی لنک لیا ہوتا ہے, اس کی بکس اوپنڈ ہوتی ہیں تو وہاں پر صرف بک نیم آ رہا ہوتا ہے. آئی ریپیٹ, جب آپ نے فارمولا کے اندر کسی ایسی بک سے لنک لیا ہوتا ہے جو آلریڈی اوپنڈ ہے اس وقت, تو اس بک کا کیا آ رہا ہوتا ہے؟ نیم آ رہا ہوتا ہے. جیسا یہاں پر آ رہا ہے ڈویژن 1 بجٹ ڈاٹ XLS, دیٹ از دا بک نیم. ٹھیک ہے نا. اگر یہ بک بند ہو جائے گی تو اس صورت میں اس بک کا پورا پاتھ آئے گا. پاتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ بک کس جگہ اسٹورڈ ہے, اس کا نام کیا ہے. میں ایک ڈیمو آپ کو کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم آ گئے ڈویژن 1 کے اندر. ٹھیک ہے. ڈویژن 1 کو میں نے کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. ڈویژن 1 کو میں نے کیا کر دیا؟ کلوز کر دیا. اب آپ فارمولا دیکھیں کیسا ہو گیا, لمبا چوڑا سا فارمولا ہو گیا. اب اس میں ہوا یہ ہے C:\documents and settings/user20/desktop/excel 2009/consolidation/samples/book کا نام اور اس کے بعد ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فائل کلوزڈ ہے, آپ کا فارمولا اس وجہ سے بڑا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی فائلز کلوز ہے, آپ اس کو اوپن کر لیں وہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی جسٹ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ فارمولا بڑا. اب میں آپ سے جو ہے نا ایک کچھ جو ابھی ہم نے کام کیا اس کے ڈرا بیکس آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی جو کام کیا اس میں کچھ مسائل ہے. ٹھیک ہے. اس مسائل کا حل بھی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, میں نے یہ فارمولا لکھ لیا. آپ لوگ پلیز جو کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں کمپیوٹرز کو پلیز. ٹھیک ہے نا. ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نیچے کاپی کیا. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ کاپی ہو گیا. بہت اچھی بات ہوئی, خوشی بھی ہوئی کہ اتنے سارے سیلز آٹومیٹیکلی کاپی ہو گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تک. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈویژن 2 سافٹ ویئر سیل کرتا ہی نہ ہو, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈویژن 3 کے پاس ایک اور کیٹیگری ہو, کہ پینز کی کیٹیگری ہو, فاؤنٹین پینز کی کیٹیگری ہو, یا کوئی اور.
ٹھیک ہے نا, تو وہ ہمارے پاس یہاں پر ایرر آ جائے گا. مطلب ایرر نہیں آئے گا اور آ جائے گا. ایک تو سنٹیکس ایرر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چلا کے بتاتا ہے بھائی یہ ایرر ہے, اس کو صحیح کر لو, وہ اچھا ہوتا ہے. ایک وہ خاموش زہر جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, وہ آپ کو کر کے تو دے دے گا لیکن ریزلٹ بیسیکلی صحیح نہیں ہوگا. تو بیسیکلی اگر کسی بک کے اندر ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈفرنٹ سیل ہے تو وہ یہاں پر انکورپوریٹ نہیں ہوتا, جو کہ اس طرح کاپی پیسٹ کرنے کا ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئرٹی ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟